دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ ان کی بعثت کی دنیا نے دیکھی سحر، ان کی بعثت کی بارگاہ امام ہمام حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی شان اقدس میں بدعت سرائی کا دور شروع کریں گے۔ آج 600 سالہ جشن میلاد کے ضمن میں آل انڈیا ترحیم نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد عمل میں آیا ہے، جس کی صدارت علامۃ الاصل شیریں بیاں مفسر قرآن حضرت مشایخ سید میران جی صاحب عابد خون میری دامت فیوزہم کریں گے، اور اس مشاعرے کی نگرانی حضرت مشایخ سید عبداللہ صاحب ابراہیمی کو کرنی تھی، لیکن ان کی کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، لہذا وہ ذمہ داری حضرت مشایخ الحاج سید اشرف الروحی قندیلی صاحب کو دی جائے گی۔ ان کی آمد کا میں انتظار کر رہا ہوں، بس پل دو پل میں ان کی آمد ہوگی، اور جب تک کہ وہ آئے ٹائس پر جن کو آنا ہے ان کو میں بلا لینا چاہتا ہوں۔ نگرانی تاج کی کرسی تو تیار ہے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی ہے، لیکن ہمارے دیگر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، جس میں مقامی مشائخین عظام، سب سے پہلے میں ان کا نام گرامی پیش کروں گا۔ حضرت مشائخ سید تحسین آغا عرشی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ٹائس پر تشریف لائیں، اور حضرت مشائخ سید شعیب اشرفی صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹائس پر تشریف لائیں۔ حضرت مشائخ سید نفیس اختر خنمیری صاحب دامت برکاتہم سے میری گزارش ہے، نہیں مقامی دو ہو گئے، آپ آئیے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ٹائس پر تشریف لائیں۔ ٹائس پر مشائخین پہلے آ جائیں گے تو ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اب میں ان مہمان خصوصی کے نام لوں گا جو شہر حیدرآباد سے یہاں تشریف لائے ہیں، جن میں ادارہ تنظیم مہدویہ کے سرپرست محترم مقصود علی خان صاحب صاحب، آپ سے میری گزارش ہے ٹائس پر تشریف لائیں۔ مقصود علی خان صاحب ٹائس پر تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی ٹائس پر تشریف لائیں۔ ایک اور مہمان جناب سید محمود تشریف اللہ صاحب،
آپ سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں. حاضرین کرام، آج کے اس مقدس و متبرک مشاعرے کے نگراں کار حضرت مشائخ الحاج سید اشرف روحی خنمیری صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں. اس آل انڈیا نعت مہدی ترہی نعتیہ مشاعرے کا آغاز آیات کلام ربانی سے ہوگا، اور اس کے لیے حضرت مشائخ الحاج سید اشرف روحی خنمیری صاحب سے میری گزارش ہے کہ آیات کلام ربانی سے اس پرنور اور رونق افروز محفل کا آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود المبين الكلام الله العظيم. حاضرین، حضرت مشائخ الحاج سید اشرف روحی خنمیری صاحب نے آیات کلام ربانی سے اس مقدس مشاعرے کا آغاز کیا ہے، اور اب باری ہے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی، اور اس کے لیے فرید احمد خان کا نام گرامی میں پیش کروں گا. فرید احمد خان، آپ آئیں اور
نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر و مرشد، حضرت مشایخ پیر و مرشد، علامت العصر، شمس العلماء، مفسر قرآن، جلالت العلم سید میران جی صاحب عابد سنبری مدد اللہ علی، بحر العلوم، جن کو بحر العلوم بھی کہا جاتا ہے، ان کی لکھی ہوئی یہ نعت رسول سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں، حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں، امتی کس کا ہوں کیا شان لیے جاتا ہوں، حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں، نام لیتے تیرا کٹتی ہے میری شام و سحر، تیرے صورت کو ترستی ہے میری تشنا نظر، دید کا مجھ کو ہے ارمان لیے جاتا ہوں، امتی کس کا ہوں کیا شان لیے جاتا ہوں، حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں، موت کا خوف کسے سر میں نبی کا سودا، دل کے آئینے میں تصویر محمد ہے سدا، قبر میں بھی یہی سامان لے جاتا ہوں، امتی کس کا ہوں کیا شان لے جاتا ہوں، حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں، اٹھ نہیں سکتی در ناز سے ہرگز یہ جبیں، عرش اعظم سے مقدس ہے یقیناً یہ زمین، اب تو سجدوں کو بھی قربان کیے جاتا ہوں، امتی کس کا ہوں کیا شان لیے جاتا ہوں، حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں، میں کدا میرا حرم اور محمد ساقی، اب تو تل چٹ بھی نہ چھوڑوں گا میں عابد باقی، میں کدا میرا حرم اور محمد ساقی، اب تو تل چٹ بھی نہ چھوڑوں گا میں عابد باقی، کر کے پیمان سے پیمان پیے جاتا ہوں، امتی کس کا ہوں کیا شان لیے جاتا ہوں، حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا
امتی کس کا ہوں کیا شان لیے جاتا ہوں حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں خدا میں قدا میرا حرم اور محمد ساقی اب تو تل چٹ بھی نہ چھوڑوں گا میں عابد باقی کر کے پیمان سے پیمان پیے جاتا ہوں امتی کس کا ہوں کیا شان لے جاتا ہوں حشر میں سب کو میں حیران کیے جاتا ہوں خدا رام ہماری آج کی اس محفل کے ایک اور مہمان خصوصی یہاں موجود ہیں جنہوں نے تقریباً 15 سال سے سوشل میڈیا کے ذریعے مہذبیت کو عام کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے. میری مراد مہذبیہ ٹائمز کے جناب عنایت اللہ خان صاحب سے ہے. آج ان کی مہذبیہ ٹائمز چینل کی ایجاد سے تقریباً 15 سال مکمل ہوئے ہیں اور اس 15 سال کی تکمیل کی خوشی میں ہم نے سوچا کہ 600 سالہ اس آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کے دوران اس مشاعرے میں آپ کو بھی تہنیت پیش کی جائے اور آپ کو مہمان خصوصی بنایا جائے. تو آپ کی خدمات کے سلسلے میں آپ کو یہاں میں دعوت دے رہا ہوں, آپ آئیں, ڈیس پر تشریف لائیں. باقی مہمان بہت ہیں اور ان کو بھی بلاؤں گا مگر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, اس لیے میں بعد میں بلاؤں گا. چونکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آپ نے سنا, فرید احمد خان نے کس خوبصورتی کے ساتھ مولانا عابد قندری صاحب کی لکھی ہوئی نعت رسول سنائی. اب میں آپ کے سامنے ایک مہمان شاعر کو پیش کرنا چاہوں گا. بارگاہ امام حمام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یعنی نعت مہدی موعود علیہ السلام پیش کرنے کے لیے گجرات ڈوبئی سے تشریف لائے جناب مہدی حسین خالص سے میری گزارش ہے آئیں اور نعت مہدی کا نذرانہ پیش کریں. نعت امامنا سیدنا محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. چڑھتا نہیں ہے رنگ کسی اور نام کا, چڑھتا نہیں ہے رنگ کسی اور نام کا, دل ہو گیا ہے مہدی علیہ السلام کا, دل ہو گیا ہے مہدی علیہ السلام کا, چڑھتا نہیں ہے رنگ کسی اور نام کا, جلوہ دکھاتے ہیں وہ خدا کا زمین پر, جلوہ دکھاتے ہیں وہ خدا کا زمین پر, اے طور فیض لے لے ہمارے امام کا,
اس زمین پر گزرے ہیں بادشاہ بہت اس زمین پر، لیکن مقام اور ہے تیرے غلام کا، لیکن مقام اور ہے تیرے غلام کا، دل ہو گیا ہے مہدی علیہ السلام کا، شہر فرات تیرا مقدر سنور گیا، واہ واہ، شہر فراہ تیرا مقدر سنور گیا، دامن میں تیرے نور ہے خیر الانام کا، دامن میں تیرے نور ہے خیر الانام کا، دل ہو گیا ہے مہدی علیہ السلام کا، مانا گناہ گار ہے غدار تو نہیں، مانا گناہ گار ہے غدار تو نہیں، دامن کبھی نہ چھوڑیں گے مہدی کے نام کا، دامن کبھی نہ چھوڑیں گے مہدی کے نام کا، دل ہو گیا ہے مہدی علیہ السلام کا، مقتے کا شعر، خالص کوئی بھی نعت نہیں لکھتا تب تلک، کیا بات ہے، خالص کوئی بھی نعت نہیں لکھتا تب تلک، جب تک کہ اذن ملتا نہیں ہے امام کا، جب تک کہ اذن ملتا نہیں ہے امام کا، دل ہو گیا ہے مہدی علیہ السلام کا، چڑھتا نہیں ہے رنگ کسی اور نام کا، السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہدی حسین خالص دبئی گجرات سے آئے ہوئے بارگاہ امام حمام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب وقت ہے استقبالیہ کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور شخصیت کو میں ڈائز پر آنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، جو نور ولایت کے شریک مدیر ہیں، یعنی مراد ہیں جناب ابوالفیض احمد عابد صاحب، سید احمد ابوالفیض عابد۔ تو حاضرین، شاہ جلال الدین نظامی جلال سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے مہمانوں کا، شورا کا، سامعین کا استقبال کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حسب روایت مسلسل 2-3 سالوں سے کل ہند مشاعروں میں یہ دوسری کڑی نعتیہ مشاعرے کی، اور خصوصیت کے ساتھ اس سال کی خوبی یہ ہے کہ 600 سالہ میلاد مہدی موعود علیہ السلام منانے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ اسی ضمن میں جس مشاعرے کا طرحی مصرع دیا گیا تھا، اسی کڑی کو ہمارے پاس کئی شعراء کرام حیدرآباد سے بھی تشریف لائے ہیں۔ استقبال کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو دی گئی ہے، تو اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے میں سب سے پہلے شکر خداوندی کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ ہماری اس بزم کا، اس محفل کا جس کی صدارت حضرت مرشد قبلہ بحر العلوم جلالت العلم علامہ سید میران جی صاحب عابد خنمیری کا نام گرامی لیا گیا تھا، میرا اپنا ماننا یہ ہے اور محاورہ بھی ہے کہ صدر ہر جا کے صدر است۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں ہمارے لیے اپنی خدمت، اپنا فیض ہمارے لیے عام رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا فیض ہمارے درمیان باقاعدہ جاری و ساری ہے۔ آپ ہی کا یہ طریق تھا کہ چند پٹن میں ایک اردو کا ایسا مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے کئی مشاعروں کو دیکھے، تاریخی مشاعروں کو دیکھے، اور کئی نوجوان شعراء تیار ہوئے۔ اس طریقے سے چند پٹن میں ایک اردو کی خدمت بھی شروع ہوئی، اردو کا بول بالا بھی ہوا۔ اسی ضمن میں میں آج استقبال کرتے ہوئے سب سے پہلے مرشد قبلہ کا نام گرامی پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا تہ دل سے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنا فیض ہمارے لیے عام رکھے ہوئے ہیں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مرشدین کرام میں حضرت پیر و مرشد ہمارے نگران کار مشاعرہ حضرت پیر و مرشد افضل العلماء الحاج سید اشرف روحی صاحب خنمیری قبلہ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت پیر و مرشد افضل العلماء سید تحسین آغا عرشی صاحب خنمیری کا بھی میں استقبال کرتا ہوں، اور دیگر مرشدین کرام میں حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے حضرت پیر و مرشد سید نفیس اطہر صاحب خنمیری کا بھی میں استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے مقامی مرشد حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی سید اشرف شعیب صاحب اشرفی کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ظاہر فرا مبارک آپ کا بھی تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور دیگر شعراء کرام میں ہمارے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے، بیرونی مقامات سے بھی تشریف لائے ہوئے کئی شعراء کرام ہیں، جن شعراء میں خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے جس ہستی کا نام پیش کر رہا ہوں وہ حضرت مقصود علی خان صاحب سحر حیدرآبادی کا ہے، جن کی خدمات کو قوم نہ بھلا پائے گی۔ ہم بچپن سے آپ کے رسالے دیکھتے آ رہے ہیں، نور ولایت کے نام سے آپ کا جو رسالہ چلتا ہے، آپ نے اسلاف کے روایتوں کو اور اسلاف کے جو کتب اور ان کے رسالوں کو اپنے ذریعے سے جو اپنے اس رسالے میں پیش کیا، اس کی وجہ سے کافی تبلیغ ہوئی۔ ابھی سننے میں آیا کہ تقریباً 50 سے 52 سال آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اس میں ادبی خدمات بھی ہیں اور دینی خصوصیت کے ساتھ قومی علمی خدمات بھی آپ نے انجام دیے ہیں۔ آج سنا کہ آپ کو سپاس نامہ اور آپ کی تہنیت بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے درمیان آپ کی خدمات کو بنائے رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مہمان شعراء میں حضرت نعمت اللہ خان صاحب صوفی حیدرآبادی کا استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب سید محمود تشریف اللہ حیدرآبادی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، جناب ابو الفیض سید احمد عابد صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور جناب سید اسماعیل ذبی اللہ زبی کا بھی استقبال کرتا ہوں، جناب سید عبدالشکور شاداب حیدرآبادی کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور جناب مہدی حسین خالص جو ڈھبوئی سے گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور دیگر ہمارے یہاں
जो भी जिनका मैं नाम में गिरामी भूल रहा हूँ, बैरूनी हो कि हमारे अपने मुकामी शोराए किराम, अच्छा जनाब शब्बीर अली खान स्मार्ट साहब जो काफ़ी स्मार्ट भी हैं और मशहूर ज़माना भी हैं, एक आध आपको अधिक आपके मैसेजेस वगैरह में आपके कलाम देखने में मिल रहे हैं। मैं माफ़ी चाहते हुए आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और दीगर तमाम शोराए किराम बैरूनी व मुकामी तमाम हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ और दीगर सामईन का और बज़्म में मौजूद तमाम हजरात का फर्दन फर्दन अपनी दिल की अमीर तर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और खुसूसियत के साथ हमारे अपने इन मुशायरों में अपने कामों को तज कराकर मुशायरों का लुत्फ और फैज़याब होने वाली खुसूसियत के साथ ख़वातीन का भी मैं अपनी अमीर तर गहराइयों से, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। इस्तकबालिया में दो नाम ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से हमारे जलाल साहब को नहीं पता था। एक है जनाब सैयद नुसरत आदिल सैयद अमीरुद्दीन आदिल मुस्तहदी, और जो हैदराबाद से आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए, और राशिद भाई आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह सैयद बुरहानुद्दीन राशिद पूरा नाम आपका है, आप आए हैं, आपका इस्तकबाल है दिल की गहराइयों से। तो हाज़रीन, मज़ीद ताख़िर न करते हुए सीधे तरही दौर का मैं आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे अपने मकामी शायर को आपके सामने पेश करूँगा और एक बार फिर बताता चलूँ कि आज का ये मुशायरा तरही नाते मेहदी का मुशायरा है और मिसरा तरह जो दी गई है वो ये है कि है जश्न मीलाद 600 साला, है जश्न मीलाद 600 साला कि हम दमे मुस्तफ़ा है मेहदी। माऊद भी था मगर बाद में वो उसे मीलाद में बदल दिया गया। शबीर भाई हम माजरत खा हैं, आपको पता नहीं चला है। जश्न मीलाद 600 साला कि हम दमे मुस्तफ़ा है मेहदी। इस मिसरे पर हमारे शोरा आते रहेंगे, अपने कलाम से आपको नवाजते रहेंगे। सबसे पहले आपके सामने हमारे अपने मकामी शायर जनाब शाह इंज़माम निज़ामी नामी से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें।